بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے قریب کوئی کنواں نہیں، جبکہ باولی کا پانی کھاری ہے۔ اگر آپ کہیں تو درگاہ کے مشرقی دروازے پر کنواں بنا دوں۔ میں نے جواب دیا، ہاں صاحب، یہاں میٹھے پانی بہت تکلیف ہے، شاید کنویں کا پانی میٹھا نکل آئے۔ ان صاحب نے کہا، مگر یہاں قبریں بہت زیادہ ہے، کنواں کودا گیا تو قبروں کو توڑنا پڑے گا اور ان کی بے حرمتی ہوگی۔ میں نے کہا، قبروں کی ہڈیاں دوسری جگہ احتیاط سے دفن کر دینا، کیونکہ پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر میں توالا آباد چلا گیا اور ان صاحب نے کنواں کھدوانا شروع کیا۔ قبروں سے ہڈیاں نکلتی تھی تو دوسری جگہ ادب و احترام سے دفن کرا دیتے، یہاں تک کہ جب پانی کے قریب پہنچے تو وہاں کسی آدمی کا پورا ڈھانچہ نظر آیا۔ سب کو حیرت ہوئی کہ بالائی قبروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مگر اتنی گہری جگہ میں یہ پورے آدمی کا ڈھانچہ کیوں کہ باقی رہا، اور پرانی گہرے قبریں کس نے بنائی؟ بہرحال اس ڈھانچے کو دیکھ کر مزدور ڈر گئے۔ انہوں نے ان ہڈیوں کو ہاتھ لگانے سے انکار کیا تو کنواں کھدانے والے صاحب خود رسے میں ٹوکر باندھ کنویں میں اترے۔ انہوں نے کدال ہاتھ میں لے ڈھانچے کے گھٹنے پر مار تاکہ ہڈیاں توڑ کر اوپر لے جائے اور کسی جگہ دفن کر دے۔ کدال کے مارتے ہی ان کا گورا رنگ کالا ہو گیا اور وہ دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگے۔ جو مزدور ان کے ساتھ کنویں میں گیا تھا، اس نے ان کو ٹوکرے میں باندھ دیا اور بہت مشکل سے ان کو باہر لایا۔ کنویں کے پاس بہت سی حلقت جمع ہو گئی۔ سب حیران تھے کہ ابھی تو ان کا رنگ گورا تھا، اب یہ ایسے کالے کیوں کر ہو گئے؟ وہ بار بار کہتے تھے، میرے بانجے کا پاؤں توڑ ڈالا، میرے بانجے کا پاؤں توڑ ڈالا۔ آخر انہیں ان کو گھر میں لے گئے، بڑے بڑے عامل ہلا گئے، مگر ان کو کوئی اچھا نہ کر سکا۔ آخر تیسرے دن اس کنویں کو بند کر دیا گیا۔ سب مٹی اور ہڈیاں اس کنویں کے اندر بھر دی گئے اور کنواں زمین کے برابر ہو گیا۔ تب ان صاحب کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا اور دماغ کی خرابی بھی درست ہو گئی۔ میں الہ آباد کے سفر سے واپس آیا تو میری بیوی نے سارا قصہ مجھے سنایا۔ اس وقت میں اپنے گھر میں پلنگ پر چت لیٹا تھا، لیمپ سرہانے رکھا تھا اور میں لیٹا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ پلنگ کے نیچے دری پر میری بیوی اور ان کی والدہ بیٹی چہالیاں کتر رہی تھی اور مجھے قصہ سنا رہی تھی۔ میں پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم سمجھے وہ کالے کیوں ہوئے اور دیوانے کیوں ہو گئے؟ بیوی نے کہا، کسی بزرگ کا مزار تھا، انہوں نے بھی ادبی کی، مزار والوں کی روح ان کو قبر توڑنے کی سزا اور وہ کالے اور دیوانے ہو گئے۔ مگر جب ان کی وارثوں نے قبر بند کرا دی اور کنواں بھی بند کرا دیا تو روح نے 3 دن بعد ان کی خطا معاف کر دی اور وہاں اچھے ہو گئے۔ میں نے بیوی سے کہا، نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ مردے کی ہڈیاں صدیوں سے مٹی کے اندر روبی ہوئی تھی اور ہڈیوں کے اندر فاسفورس ہوتا ہے۔ فاسفورس زہریلا ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے ڈھانچے پر کدال ماری اور اس میں سے فاسفورس اڑا جو ان کی ناک میں سانس کے ساتھ گھس گیا اور بدن کے خون میں جذب ہو گیا۔ فاسفورس نے اپنے زہر سے خون کالا کر دیا۔ خون کالا ہو تو چہرہ بھی کالا ہو گیا، اور وہ دیوانے بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ ان کی دماغ پر زہریلی فاسفورس نے برا اثر کیا۔ اگر روح کچھ کر سکتی ہے تو مجھ سے سزا دیتی، کیونکہ میں نے ان کنواں کودنے اور قبر توڑنے کا حکم دیا تھا۔ اگر روح میں کچھ طاقت ہے تو آئے مجھے اپنی طاقت دکھائے اور مجھے سزا دے۔ تم غورت کمزور عقیدے کی ہوتے ہو، میں روحوں کے ایسے اثر کو نہیں مانتا۔ بیوی نے جواب دیا، توبہ کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا، کم از کم میری عقل تمہاری طرح بودھی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، جانے دو، یہ بات چھوڑو، اپنا اخبار پڑھو، میں ایسی منکرانہ باتیں سننا نہیں چاہتی۔
ان باتوں کی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے اور میں چت لیٹا تھا کہ کسی نے میرے پاؤں کے تلکوس میں جیسے بجلی کا تار لگا دیا۔ بجلی سن کرتی میرے تمام بدن میں پھیل گئی اور مجھے ایسی تکلیف ہوئی جس کو الفاظ میں ادا کرنا مشکل ہے۔ میری رگ رگ میں چریاں چلتی معلوم ہوتی تھی۔ میں بے تاب ہو کر چیخنے لگا۔ میں نے اپنی چیخوں کی آواز سنی۔ میری بیوی اور ساس آپس میں باتیں کرتی اور چالیاں کترتی رہے۔ انہوں نے میرے چیخنے پر توجہ نہ کی۔ تب میں نے بیوی کا نام لے کر چیخنا شروع کیا کہ حبیب بانو، ارے بھی مجھے دیکھو، میرا کیا حال ہو گیا۔ مجھے قبر والی روح نے دبا لیا۔ میں توبہ کرتا ہوں، پھر کبھی کسی بزرگ کی بے ادبی نہ کروں گا۔ مگر میری بیوی نے پھر بھی میری طرف توجہ نہ دی اور اپنی ماں سے باتیں کرتی رہی۔ میں نے اسی حال میں خیال کیا کہ شاید میرا دل دب گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ تکلیف ہے، اس لیے آہستہ سے دائیں رخ کر اٹھ لی، مگر پھر بھی تکلیف میں کمی نہ ہوئی۔ تب میں نے توبہ کرنی شروع کی اور عہد کیا کہ کبھی روحوں کی بے ادبی نہ کروں گا۔ یہ کہتے ہیں وہ کیفیت جو سر سے پاؤں تک چھائی ہوئی تھی، فرعون کی طرف سے جاتی معلوم ہوئی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں بالکل جاتی رہی۔ میں نے پھر اپنی بیوی کو پکارا تو انہوں نے پورا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، ابھی 5 منٹ تک میں سخت تکلیف میں مبتلا رہا اور تم کو آوازیں دی مگر تم نہ بھولے۔ بیوی نے کہا، تم سو گئے تھے اور اخبار تمہارے ہاتھ سے گر پڑا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم دونوں فلاح باتیں نہیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں یہ بات ہم نے کی تھی۔ میں نے کہا، اگر میں سو گیا تھا تو میں نے تمہاری یہ باتیں کیوں کر سنے؟ اب اس سوال کا جواب میری بیوی نے دے سکی۔ شاید سائنسدان اس پر کچھ روشنی ڈال سکے۔ اگر چاہتے ہو گھر میں فقر و مفلسی اور غریبی نہ آئے، گھر کی کسی خواتین کا نام فاطمہ رکھ دو۔ خدا حافظ۔